مجھے بتائیے گا پیپلز پارٹی کے مفلر آپ نے پہنا ہوا ہے، کیا صورتحال ہے یہاں پر انتخابات کے حوالے سے؟ اور میں نے راستے میں بھی دیکھا آپ کے مسائل بہت زیادہ ہے، سڑکوں کا نظام اگر دیکھیں، ایجوکیشن کا نظام دیکھیں، ہیلتھ کا نظام دیکھیں، تو کیا توقعات ہے، کیا امید ہے پیپلز پارٹی سے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے توقعات تو ابھی ہمارے پیپلز پارٹی کے اندر ہی ہے اور شروع سے ہے، لیکن انشاءاللہ ہم یقین رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی پالیسی سے۔ تو ہماری بالخصوص میں اپنے جو جٹیال کے بارے میں آپ کو آگاہی کر رہا ہوں، تو ہماری جٹیال کے اندر پہلے یہ کوٹ مالا ہے، پوری یہ پرانا جو جٹیال یہاں سے پھیلا ہوا ہے اڈے تک جا کے ذوالفقار کالونی، نام جٹیال کا کوٹ مالا، یہ پرانا جو ایریا ہے یہ ہے۔ تو ہمارے مسائل زیادہ اس کے لیے کہ یہاں گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں 20-22 ادارے ہیں، بغیر کمپنسیشن دیے ہوئے نہیں دیے ہیں انہوں نے۔ تو ہمیں گریڈ 1 سے جا کے گریڈ 9 تک ہمیں نوکریاں کوٹھے دیا جائے۔ اور 5 سال جو حکومت رہی نون لیگ کی، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ اچھا پی ٹی آئی کے 5 سال رہا، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ بتائیے، آپ نوجوان ہے، نوجوان یہاں پر کن مسائل کا شکار ہے، کون کون سے مسائل کا سامنا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام تحسین رضا ہے، میں پاکستان پیپل پارٹی کا جیالہ ہوں۔ انشاءاللہ یہ پاکستان پیپل پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے یہ سیٹ اپ دیا تھا، یہ سیٹ اپ نیا متعارف کروایا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارا گورنمنٹ گئی، اس کے بعد نون لیگ کی گورنمنٹ آئی گلگت بلتستان میں۔ نون لیگ کی گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ نون لیگ کا صدر حافظ الرحمان نے اپنے رشتہ داروں، اپنے یار دوستوں کو نوازا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، خالد خورشید نے بھی اس طرح کیا، اپنے رشتہ داروں اور یار دوستوں کو نوازا۔ ہم پاکستان پیپل پارٹی کے صدر امجد حسین ایڈوکیٹ سے یہ توقع رکھتے ہیں گلگت بلتستان کی یوتھ کو لے کے وہ چلے گا، عوام کو لے کے چلے گا۔ انشاءاللہ وہ گلگت بلتستان کے سارے مسائل دیکھے گا اور حل کرے گا، ہمیں امید ہے۔ یہاں پر اور بھی ہمارے ساتھ نوجوان موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ یہ ایک نوجوان میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ بتائیے گا، آپ نوجوان ہیں، آپ ظاہری بات ہے ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، بنیادی چیزیں ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں رہنے کے لیے۔ یہاں پر ہیلتھ کی سچویشن کیا ہے، ایجوکیشن کی جو ریشو ہے وہ کیا ہے، اور ان دونوں سیکٹر کے حوالے سے نوجوانوں کے مسئلہ کا سامنا ہے؟ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ میرا نام ملک ضیاء ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں جرنلزم کا کراکرم یونیورسٹی میں۔ جہاں تک ایجوکیشن سسٹم کی بات ہے تو خستہ حالی کا شکار ہے، اس پہ میں مزید بات نہیں کروں گا۔ اور ہیلتھ کو آپ نے مینشن کیا، سیم سچویشن ہے۔ اور جہاں تک پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کے جو منشور جو یہاں پہ انٹروڈیوس کروائے جاتے ہیں، ان پہ کوئی سر دست یا اس طرح کی پریکٹیکل اس پہ کام نہیں ہوتا کہ وہ جو منشور لے کے آتے ہیں پھر اس پہ امپلیمنٹ کریں۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کے آخری 2 مہینوں میں یہاں پہ آتے ہیں، اپنے منشور کو دوبارہ جو ہے ریمائنڈر کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا منشور یہ ہے۔ اور خیر نوجوان ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں گلگت بلتستان کو اگر کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ کیا ہے، میں وفاق کی بات نہیں کر رہا، میں جی بی کے سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، یہاں کے ریجن کی بات کر رہا ہوں۔ پیپلز پارٹی یہاں پہ یہ اس وقت چل رہا ہے، میں خود جرنلسٹ ہوں، جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ پیپلز پارٹی جو ہے ایک اچھی پارٹی رہی ہے۔ گلگت بلتستان کو جو اسٹرکچر ملا ہے، جو آئینی سیٹ اپ ملا ہے، وہ 2009 میں پیپلز پارٹی کی جانب سے دیا گیا تھا۔ آج جو چیف منسٹر کے لیے لڑ رہے ہیں، جو گورنرشپ کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ سب سسٹم پیپلز پارٹی نے دیا ہوا تھا۔ نون لیگ کے گورنمنٹ میں بھی کام ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ، لیکن ایک گھر بنانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ قالینیں بچتی ہیں آرام سے، ظاہر سی بات ہے وہ اس گھر کا حصہ ہوتی ہیں، تو پھر لگانا مجبوری ہوتی ہے، وہ ضرورت نہیں ہوتی۔ صحافتی جو کیا ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے، میں بھی صحافت کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ بھی صحافت کا اسٹوڈنٹ ہیں۔ جو الیکشن کے وقت جو لیڈران یہاں پر آتے ہیں، اپنا جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا کہ اپنا منشور جو ہے عوام کے سامنے رکھتے ہیں، پھر وہ سال غائب رہتے ہیں، تو کبھی ان سے سوال کیا ہے کہ آپ کے مسائل کیوں ہے، آپ کے سڑکوں کا نظام کیوں خراب ہے، آپ کی ایجوکیشن سسٹم کیوں خراب ہے، ہیلتھ سسٹم کیوں خراب ہے، نیٹ ورک یہاں پر نہیں آتا، تو کبھی سوال کیا ہے ان سے بینگ اسٹوڈنٹ آف ماس کمیونیکیشن؟ دیکھیں، جہاں تک سوالوں کی بات ہوتی ہے، جہاں تک منسٹرز کی بات ہوتی ہے، وہ الیکشن میں آتے ہیں، کمپین کے لیے آتے ہیں۔ الیکشن کے بعد وہ 5 سال غائب ہوتے ہیں، وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ہوتے کہاں پہ، ٹھیک ہے۔ وہ میڈیا میں کہیں نظر آتے ہیں کبھی کبھار، ٹھیک ہے، جب اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
وہ انفارمیشن ڈسمنیٹ کرتے ہیں ایک اس کے میڈیم کے تھرو, لیکن اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں, ہمارے مطلب کی بات تو نہیں سنتے. ہم جرنلسٹ ہیں, ہم سننا چاہتے ہیں, ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں, لیکن موقع ہی نہیں ملتا. کیوں؟ ان کے بھی تحفظات ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو سیو کر رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ جی. انتخابی گہما گہمی یہاں پر عروج پر ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل پر بھی یہاں پر بات ہوتی ہے, انتخابی کمپین بھی یہاں پر جاری ہے. 7 جون کو انتخابی دنگل سجے گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جن وعدوں کا یہاں پر ذکر ہوا, جن جلسوں میں ہم نے دیکھا کہ جو وعدے ہوئے, جو دعوے کیے گئے, کیا وہ محض دعوے تھے, کیا وہ محض وعدے تھے, یا ان پر پریکٹیکل کام بھی جو یہاں کی پارٹیاں ہیں, جن کی حکومت آئے گی, وہ کریں گے. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. آگے جائیں گے اور لوگوں سے بھی بات کریں گے, ان کے جذبات, احساسات جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. دیکھیے جی, میں اس وقت گلگت سٹی میں موجود ہوں. یہاں سے ہم گزر رہے تھے تو کچھ نوجوان جو ہے وہ یہاں کے جو مقامی رقص ہے اس کا مظاہرہ کر رہے تھے. ہم یہاں پر رکے تو کافی زیادہ نوجوان یہاں پر موجود ہیں. ان سے بات کریں گے کہ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں, وجوہات کیا ہے. مجھے بتائیے گا کس جماعت کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس وقت کاف لیگ کے سیکریٹریٹ کے پاس موجود ہیں اور ہماری جو پارٹی ہے وہ کاف لیگ ہے. ہم کاف لیگ کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ جو کاف لیگ کا نامزد امیدوار ہے عاصم خان, جو کہ یوتھ کی نمائندگی کر رہا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھتے جائیں تو پچھلے 70 سالوں سے کوئی ایسا یوتھ کا نمائندہ گلگت سٹی میں ہم نے نہیں دیکھا ہے جو اس طرح کا نوجوان ہو. اور یہ نوجوان اس کو پتہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے کون سے مسائل ہوتے ہیں. جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں, خواہ وہ یونیورسٹی کے حوالے سے ہو, اچھا ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, ہر قسم کے معاملات نوجوان سمجھ سکتا ہے. نیٹ ورک یہاں کام نہیں کرتا, سڑکوں کا نظام آپ کا درہم برہم ہے, ایجوکیشن کا نظام بھی ہمارے سامنے ہے, تو نوجوان ہمیشہ دھوکہ کیوں کھا جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ہمیشہ سے مطلب ہمیں دھوکے میں رکھا گیا ہے. کبھی کوئی پارٹی آ کر کہتی ہے کہ ہم یہ کریں گے, کبھی کوئی آ کر کہتا ہے کہ ہم وہ کریں گے. ابھی تک کسی نے یوتھ کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوتھ کے لیے یہاں پر کیا کرنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے یوتھ کے لیے؟ آپ سب کو بخوبی علم ہے, مطلب اس وقت پوری پاکستان میں دنیا کہاں پر چلی ہوئی ہے. ہمارے پاس بیسک نیڈز وہ کیا کہتے ہیں اپنا انٹرنیٹ موجود نہیں ہے, ہمارے پاس بجلی کا نظام درہم و برہم ہے, کچھ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کے بقول گلگت بلتستان جو ہے 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے, لیکن کل ہم چلاس میں موجود تھے اور وہاں پر 22 گھنٹے سے بجلی نہیں تھی. بھائی آپ مجھے بتائیے گا آپ یہاں پر کس جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کیا مسائل ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو سب سے پہلے ہم کاف لیگ کی طرف سے ہیں اور ہم کاف لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں. اور کاف لیگ کو ہم سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو کاف لیگ ہے اس کے بڑے خدمات ہیں. یہ جو پیپلز پارٹی نون لیگ جو ہمارے پاس ادھر آئے ہیں, حکمرانی انہوں نے پہلے ٹائم بھی گزارا ہوا ہے, ان سے کچھ ابھی تک نہیں ہو سکا. نہ یہاں کا بجلی کا مسئلہ حل کر سکے, نہ یہاں کا پانی کا مسئلہ حل کر سکے, نہ یہاں ایجوکیشن کا کر سکے, نہ یہ کوئی صحت کا کر سکے. یہ ہر چیز میں یہ ناکام ہو گئے. ناکام ہو کے ابھی آ کے انہوں نے الیکشن کے دنوں نئے ڈونگ انہوں نے رچانا شروع کر دیا کہ ہم نوکریاں دے دیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. پچھلے گلگت بلتستان کا سی ایم پہلے 2010 سے لے کے 2026 تک یہی حکومت کرتے رہے ہیں. کتنے لوگوں کو نوکریاں دی ہیں اور کتنے لوگوں کے مسائل انہوں نے حل کیے ہیں. ابھی الیکشن کے دنوں میں آ کے پھر سے یہی لوگوں کو جھانسا دے کے لوگوں کو پھنسا رہے ہیں. پھنسا کے ہم بنیادی جو ہے کاف لیگ کو سپورٹ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں جو ہے اس وقت نوجوان کی عادت ہے جس کے پیچھے ہم کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ جی بی کے اندر جو ہے کاف لیگ کو ہم دوبارہ سے فعال کریں گے.